بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے روز یہ قافلہ فاتحانہ چال سے مدینہ کی سمت چلا جا رہا تھا۔ شام تک انہیں مدینہ پہنچ جانا تھا۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ چھوٹا سا ایک نخلستان قریب آ گیا جس سے یہ سب واقف تھے۔ قافلہ کھانے پینے کے لیے رک گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان حبیب بن کعب کے پاس جا بیٹھا۔ ابن کعب، سلمان نے حبیب سے کہا، راستے میں شاریہ مجھے 3 بار کہہ چکی ہے کہ وہ مدینہ پہنچتے ہی اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ یہ پوچھتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا اس کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ آج سے وہ مسلمان ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا، اگر یہ لڑکی اتنی بےتاب ہے تو یہ کام یہی ہو سکتا ہے۔ حبیب اٹھ کھڑا ہوا اور قافلے سے مخاطب ہو کر پوچھا، اس قافلے کا امیر کون ہے؟ اس کی کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ یہ لڑکی اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہے، حبیب نے جواب دیا۔ یہ کار خیر امیر کارواں ہی کر سکتا ہے۔ تقریباً سب کی نظریں ابو زبیر کی طرف اٹھی۔ خدا کی قسم، حبیب کے ایک دوست نے کہا، جس قافلے میں ابو زبیر ہو وہاں اور کون کارواں کی امارت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور یہاں شاید کوئی بھی نہیں جو ابو زبیر کی امارت کی مخالفت کرے گا۔ کسی اور نے کہا۔ سب نے فردن فردن ابو زبیر کو قافلے کا امیر تسلیم کر لیا۔ حبیب بن کعب نے شاریہ کو اس کے سامنے بٹھا کر کہا کہ اسے مسلمان کر لے۔ امیر امام بھی ہوتا تھا۔ نماز باجماعت کی امامت کے فرائض اس کے ذمہ ہوتے تھے۔ شاریہ، ابو زبیر نے پوچھا، کیا تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہے؟ اپنی رضا اور رغبت سے، شاریہ نے جواب دیا۔ کیا اللہ کے سوا تجھ پر کسی انسان کا خوف طاری ہے؟ ابو زبیر نے پوچھا۔ کسی مسلمان نے تجھ پر تشدد تو نہیں کیا؟ کسی نے کوئی لالچ تو نہیں دیا؟ نہیں، شاریہ نے جواب دیا۔ ابو زبیر نے اس وقت کے طریقے کے مطابق شاریہ کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ امیر کارواں نکاح بھی پڑھا سکتا ہے، ابو زبیر نے کہا۔ بے شک، بے شک، کئی آوازیں اٹھی۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹے سلمان کو بلا کر شاریہ کے پاس بٹھایا اور ان کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت 2 گھوڑ سوار مدینہ سے عراق کے محاذ کو جا رہے تھے۔ تاریخوں میں ان کے نام محمیہ بن زنیم اور شداد بن اوس لکھے ہیں۔ وہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی ضروری پیغام ابو عبیدہ کے نام لے جا رہے تھے۔ اس وقت ابو عبیدہ شام کے محاذ پر سالار تھے اور سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ پیغام کے الفاظ جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں وہ یہ ہیں، خلیفہ عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے اور اللہ ہی ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تجھے خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ سنبھالو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ میں نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کی ہو۔ کسی بھی لڑائی میں دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہوں، اور کوئی فیصلہ ایسا نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لو، ورنہ یہ تجھے بھی اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح تجھ سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے ہیں تو بھی طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس پیغام کا مطلب صاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا، اور ابو عبیدہ بن جراح کو جو خالد بن ولید کے ماتحت سالار تھے سپہ سالار بنا دیا تھا۔ اس پیغام سے 4-5 روز پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور پیغام عراق کے محاذ کو جا رہا تھا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر کی وفات کی اطلاع تھی جو ایک حبشی مسلمان یرفا لے جا رہا تھا۔ یرفا حضرت عمر کا غلام ہوا کرتا تھا۔ عمر غلامی کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے انہوں نے یرفا کو آزاد کر دیا تھا۔ خالد بن ولید کی معزولی کا پیغام لے جانے والے 2 قاصد بہت کم پڑاؤ کرتے اور تیز رفتار سے چلے جا رہے تھے، اس لیے وہ 4-5 دن بعد چلے ہوئے اس دن عراق کے محاذ پر پہنچے جس دن یرفا پہنچا۔ اس طرح ابو بکر کی وفات کی اطلاع اور حضرت عمر کا خالد بن ولید کی معزولی کا حکم منزل پر اکٹھے پہنچے۔ چونکہ یہ پیغام ابو عبیدہ کے نام تھا اس لیے یہ انہی کو دیا گیا۔ انہوں نے دونوں پیغام پڑھے اور جیب میں ڈال کر قاصدوں کو رخصت کر دیا۔ ان دنوں خالد بن ولید رومیوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ خالد بن ولید نے بڑی ہی خون ریز اور طویل لڑائی لڑ کر دمشق فتح کر لیا۔ رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے نام پیغام لکھوایا۔ اس میں دمشق کی فتح کی خوشخبری تھی اور اس جنگ کی تفصیل لکھوائی جو انہوں نے جانوں کی بے دریغ قربانیاں دے کر جیتی تھی۔ مال غنیمت کی بھی تفصیل لکھوائی
اور یہ بھی لکھوایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے چند دنوں میں بھیج دیا جائے گا۔ پیغام لکھوا کر خالد بن ولید نے قاصد کو دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ ابو بکر 1 مہینہ 8 روز پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ قاصد پیغام لے کر جا چکا تھا۔ ابو عبیدہ خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوئے۔ خالد بن ولید فتح و نصرت کی خوشی سے اچھل کر اٹھے اور دمشق مبارک ہو کا نعرہ لگا کر ابو عبیدہ بن جراح کے گلے لگ گئے۔ ابو عبیدہ کا انداز اور رویہ سرد سا تھا۔ خالد بن ولید پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ واللہ یہ آنسو خوشی کے ہی ہو سکتے ہیں، خالد بن ولید نے کہا۔ نہیں ابن ولید، ابو عبیدہ نے غمناک لہجے میں کہا، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر بن خطاب خلیفہ ہیں۔ ابو بکر کب فوت ہوئے؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ 22 جمادی الثانی کی شام۔ ہمیں اطلاع اتنے دنوں بعد کیوں دی گئی؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ کیا قاصد کو یہاں پہنچتے 1 مہینے سے؟ قاصد تو جلد ہی آ گیا تھا، ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قاصد آیا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا ہے، تو اس نے اس خیال سے یہ پیغام ہمیں نہ دیا کہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع کا محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ اس نے یہ مراسلہ مجھے 2 روز بعد دیا۔ پھر میں نے یہ اطلاع روک لی کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو یہ خبر بد سناؤں گا۔ خالد بن ولید پر تو سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے وہ دنیا سے لا تعلق ہو گئے ہوں۔ خلیفہ عمر کا ایک حکم نامہ بھی آیا ہے، ابو عبیدہ نے بوجھل سی آواز سے کہا۔ یہ بھی میں نے دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تجھ تک پہنچانا بہتر سمجھا تھا۔ ابو عبیدہ نے پیغام خالد بن ولید کو دے دیا۔ خالد بن ولید نے پیغام پڑھا اور ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، خالد بن ولید نے آہ بھر کر کہا۔ ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ خالد بن ولید کی معزولی حضرت عمر کا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے قبل ان کا ایک ایسا ہی فیصلہ تھا کہ مرتدین کے جن رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیاں بنا کر رکھا گیا ہے ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں کو بھیج دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ غلام اور لونڈیاں خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے حکم کے مطابق رکھی گئی تھی۔ لوگوں نے حضرت عمر کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، بعض نے احتجاج بھی کیا، لیکن حضرت عمر اس حکم پر بہت مضبوط دلائل رکھتے تھے، لہذا انہوں نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ چند دنوں بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اس طرح کہ سالار مثنہ بن حارثہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کی کمی پوری کرنے کے لیے کمک لینے مدینہ آئے تھے، مگر ہر کوئی جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر ابو عبید اٹھے اور محاذ پر جانے کا اعلان کیا۔ ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی، آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلامی سے آزاد کرایا گیا تھا وہ حضرت عمر کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا حضرت عمر کا فیصلہ کس قدر دور رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد بن ولید کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد بن ولید واقعی اللہ کی تلوار تھے، رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ حضرت عمر بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد بن ولید نہ ہوتے تو رومیوں کو، جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے، شکست نہ دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید میں ہی تھی۔ یہ کمزوری ابو عبیدہ بن جراح کی ایک غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر نے خالد بن ولید کو اس طرح سپہ سالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر خالد بن ولید کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد بن ولید کی پیہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھیں۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا، مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ ان کا ایک مارکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد بن ولید کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کی بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار اور سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد بن ولید نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔
خالد بن ولید نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ ابو بکر تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے خلیفہ ابو بکر سے کہا کہ خالد بن ولید کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ ابو بکر نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں کہ خالد بن ولید نے میدان جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جنگ کیسی ہے، یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کھڑے کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کی تشفی نہ ہوئی، وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خالد بن ولید کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا، بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا کہ وہ اس عورت سجا کو نبی تسلیم کریں۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے الحارث کی بیٹی تھی، اسے ام صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نظر آتش کر دیا تھا۔ مورخوں کے مطابق خالد بن ولید نے اسے شکست دے کر گرفتار کیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان جرائم کا اعتراف کیا۔ تب خالد نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہوں۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کی بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ ابو بکر نے تو خالد بن ولید کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ مبصر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعہ کو جواز بنا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر اور دور اندیش خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید جیسے تاریخ ساز جرنیل کو معزول کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ خالد بن ولید اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ خالد بن ولید نے غربت نہیں خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی گشادہ ظرفی اور صحابت مشہور تھی، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر خالد بن ولید سے شاکی رہتے تھے۔ خالد بن ولید کی معزولی پر بہت لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر نے آخر اپنے ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں اللہ اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شاہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ خالد بن ولید نے ایک شاعر اشد بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ خالد بن ولید کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے حضرت عمر کی اخلاقی جرات اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ بہادو پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا بھی۔ لشکر میں خالد بن ولید کی مقبولیت پیر و مرشد جیسی تھی۔ مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اس کا انحصار اس پر تھا کہ خالد بن ولید کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین خالد بن ولید کا رد عمل دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ بن جراح تھے، جنہیں خالد بن ولید کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں۔ رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومی کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند ایک شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ وہ اس دور کی ایک ہیبت ناک جنگی طاقت تھے۔
وہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکھاڑنے کی جو اہلیت خالد بن ولید میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں نہیں۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی، مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے، گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور ان کے پاؤں اکھاڑنے کی صلاحیت خالد بن ولید میں ہی تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معذولی کے خلاف احتجاجاً محاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مثنہ بن حارثہ کمک لینے مدینہ روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ تجربہ کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے، انہیں امین الامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی جارحیت اور قیادت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد بن ولید میں تھے وہ ابو عبیدہ میں ذرا کم تھے۔ خالد بن ولید کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعہ کا بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ خالد بن ولید کی معذولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ابو القدس ہے، اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے، 2-3 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن اشیاء کی دکانیں لگیں گی وہ بہت ہی قیمتی اشیاء ہوں گی۔ میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے۔ یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے۔ 3-4 روز بعد آپ اچانک میلے میں چھاپا مار دیں اور یہ سب مال و دولت آپ کا مال غنیمت ہوگا۔ اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو 10 کلوں سے بھی نہیں مل سکتا۔ ابو عبیدہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہیں اور اس میلے میں عیسائی ہی آئیں گے یا یہودی تاجر ہوں گے، پھر وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں کٹوانا چاہتا ہے؟ میں کٹر عیسائی ہوں، اس عیسائی نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈالا تھا اور شیر انہیں چیر پھاڑ کر کھا گئے تھے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے والے رومی ہی تھے۔ اس کے ایک زمانے بعد انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو کیا ہوا؟ یہ رومی اب بھی ویسے ہی بادشاہ ہیں جیسے عیسائی ہونے سے پہلے تھے۔ یہ لوگ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہی نہیں۔ آپ نے جو علاقے فتح کیے ہیں میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے، آپ عیسائیوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو کم تر رعایا نہیں سمجھتے بلکہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا کچلا ہوا انسان ہوں۔ میں اگر مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ میں عربی تو ہوں، میں رومیوں کی غلامی تسلیم نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ اس عیسائی نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا کہ انہیں اس میلے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عیسائی نے کہا، ابو القدس کے ارد گرد اور دور دور تک رومی فوج کا نام و نشان نہیں۔ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ رومی فوج کے کچھ دستے طرابلس میں ہیں، وہاں سے وہ بر وقت ابو القدس نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں اطلاع دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔